نہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ یہ ایک دعویٰ ہے اور کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک دعوے کے دلائل نہ ہو اللہ نے دعویٰ کیا محمد میرا رسول ہے دلیل کے طور پر اللہ نے سب سے پہلے ابو بکر کی صداقت کو ذکر کیا ہے پھر اللہ نے عمر کی عدالت کا ذکر کیا ہے عثمان کا ذکر کیا ہے علی بن ابی طالب کا ذکر کیا ہے رب بتانا یہ چاہتے ہیں میرا پیغمبر میرا رسول ہے سب کو گواہیاں اس کی دلیلیں موجود ہیں لیکن جہاں قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کا گواہ ہے وہاں پر صحابہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے میرے معزز صاحبین بات آگے بڑھاؤں سب سے پہلے صدیق اکبر دوسرا نمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں در دورت پہ پہنچا میں نے کہا آپ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں حضرت صدیق کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یاد رکھ ایمان نام ہے نبی کے فیصلے کو ماننے کا سبحان اللہ اللہ گنگ والوں پہلی ملاقات ہے اجوا سے ایمان نام ہے نبوت کے فیصلے کو ماننے کا جو نبی فیصلہ کر دے جو اسے مان لے وہ مومن وہ کون مومن جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا میں نے کہا دلیل کیا ہے کہا بڑی معروف بات ہے یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا فیصلہ کس نے کیا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں منافق کہنے لگا نبی کی بات نہیں مانتا اس دور کا منافق تھا کہتا ہے میں نبی کے فیصلے کو اور آج کا منافق بھی کہتا ہے میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر کیا ہوا کہا فیصلہ میرے پاس آیا امیر المومنین آپ نے کیا کیا کہا جو نبی کی زبان کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرتی بلکہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے ڈر گئے تلوار نیام سے نکالی علماء تشریف فرما ہے اس کا سر تن سے جدا کیا پاکستان کی عدالت ہوتی تو کیس تھا 302 کا کون سا کیس تھا اجوا سے 302 کا زمینیں لگ جاتی ہیں کاروبار لگ جاتا ہے نسلیں لگ جاتی ہیں 302 کا کیس ختم ہوتا میں نے کہا واہ عمر تیری شان سبحان اللہ اجوا سے کہو سبحان اللہ واہ عمر تیرا مقام 302 کا مقدمہ ہے رب کہتا ہے پریشان نہ ہو ابو بکر شیخ کو بتا عمر نے بات میرے نبی کی مانی ہے اور دنیا کو سبق اور درس یہ دیا ہے مومن اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے فیصلے کو ماننے والا ہو جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا یا رسول اللہ آپ کی عمر نے سر اتارا ہے کوئی معمولی کام نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں پریشان مت ہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحان اللہ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ کی لکھتا دوں اور اونچی بات سے کہو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میری قسم میں رب کہتا ہوں مجھے اپنی ذات کی قسم کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے لیکن قربان میرا پیغمبر سبحان اللہ قربان میرا پیغمبر سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اب بات میرے نبی کی آئی ہے نا تو میں اپنے نبی کو درمیان میں رکھ کر طلاق والوں کو بتانا چاہتا ہوں فلا وربک اللہ فرماتے ہیں سونیا مینو تیرے رب دی قسم ہے کچھ بات سے کہو سبحان اللہ میرے محبوب مجھے تیرے بولو مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون وہ مومن ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم جھگڑا کیسا بھی ہو فیصلہ نبی کا ہوگا فیصلہ وہ ذرا فیصلہ نبی کا ہوگا نبی نے جو فیصلہ کیا تلا گنگ والوں مسلمان ہر فیصلے کو مانتا ہے مسلمان ہر فیصلے کو بول ذرا ہر فیصلے کو مانتا ہے یہ نبوت کا فیصلہ تھا کہ جنڈا خیبر کے دن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملے گا یہ نبوت کا فیصلہ برحق ہے یہ نبی کا فیصلہ تھا ہجرت والی رات بستر علی المرتضیٰ کو ملے گا یہ بھی برحق ہے یہ بھی نبوت کا فیصلہ ہے کہ نبوت کا اعلان تھا کہ صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہوگا یہ بھی حق ہے حق ادھر بھی ہے حق ادھر بھی ہے جو ادھر حق نہ مانے وہ بھی مومن نہیں جو ادھر حق نہ مانے وہ بھی مومن ہے میں
تیسرے نمبر پہ پہنچا در دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے. میں نے کہا آپ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی بتانا چاہتے ہیں. کہا لوگو حج بھی کرو گے عمرے بھی کرو گے لیکن اتنی بات ذہن میں یاد رکھنا حج وہی حج ہے عمرہ وہی قبول ہوگا جس میں مصطفیٰ کی ذات ہوگی. جس میں مصطفیٰ کی بلندوا سے تجھے نکتہ دینے لگو مصطفیٰ کی ذات ہوگی. امیر المومنین کیسے؟ کہا مجھے قریشیوں نے کہا عثمان تو عمرہ کر لے. میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرا نبی اکیلا عثمان بیت اللہ کے چکر لگائے میں ایسا عمرہ کرنے کے لیے تیار. اٹھائیے امام بخاری کی بخاری شریف. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں لوگوں قیامت والے دن اللہ ہر عمرہ کرنے والے کو عمرے کا اجر عطا کرے گا کرنے والے کو اجر عطا کرے گا. صرف دنیا میں عثمان ایسا آیا ہے جس نے عمرہ نہیں کی اللہ پھر بھی اجر دے گا. اللہ پھر بھی کیا کرے گا؟ عثمان امیر المومنین کیسے ملا ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں نقطہ ضائع نہ کرنا یہی تو بتانا چاہتا ہوں نبی کی ذات ہوگی تو عمرے جیسی عبادت ہوگی. نبی کی ذات سے وفات نہیں تو عمرے جیسی عبادت بھی قبول نہیں. تلاگنگ والوں ہم مرزائیوں کو پیغام دیتے ہیں چھوڑو مرزے قادیانی کو اور محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ادھر تو عمرہ بھی رب قبول نہیں کرتا جب تک عثمان کا عمرہ جب تک پیغمبر کی ذات شامل نہ ہو جائے. عثمان عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک اللہ کے نبی شامل نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں میں زکات بھی دیتا ہوں تو کہتے ہیں میں جناب انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا تو سب کچھ کرے تیرا کوئی بھی کام کسی کام کا نہیں اس لیے کہ تو میرے محمد کا غلام ہے اور جو میرے نبی کا غلام نہیں اس کا کوئی عمل قبول ہے مجھ وہاں سے کوئی عمل قبول ہے. میں چوتھے نمبر پہ پہنچا باب مدینہ العلم خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی مجھ وہاں سے رضی اللہ تعالی مولا علی کے ماننے والوں اونچی بات سے کو رضی اللہ تعالی. میں نے کہا آپ بتائیے نا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے. مرزائی اپنی کتاب کھول لیں گے مسلمان ہم اپنی کتابیں کھولتے ہیں. آپ بتائیے نا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں محمد صلی اللہ صلی اللہ اس میں محمد سے پیار کرنا اور اس میں محمد کا ادب کرنا اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ صلح حدیبیہ لکھا گیا من محمد رسول اللہ. یہ صلح نامہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کی کیا ہے سے اللہ کی کیا ہے رسول ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو منظور نہیں. کیوں؟ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ ہم رسول اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اونچی بات سے نہیں ہے. حضور احمد عالم اسلام نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالی جناب علی آپ ذرا اس کو مٹائیے نا محمد کا لفظ مٹا دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی یا رسول اللہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں جنہوں نے محمد کو رسول اللہ لکھا تھا مٹا سکتے ہیں یہ نہیں مٹا سکتے نہیں مٹا سکتے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. صلح حدیبیہ پہ لکھا جائے محمد رسول اللہ تو مراد ہے مکہ مدینے والا نبی. اونچی بات سے کہنا کون سا نبی مراد ہے؟ مکہ مدینے والا نبی. قرآن کی آیت میں لکھا جائے محمد رسول اللہ تو کون مراد ہے؟ مکہ مدینے والا نبی. جو مکہ مدینے والے نبی سے وفا ہوگی نبی کے نام سے پیار ہوگا نبی کے نام کی چاہت ہوگی اسی بات کا نام ایمان ہے. میں آگے بڑھا میں نے ایک صحابی کے حالات کو پڑھا میں نے سوالات صحابہ کو پڑھا ایک صحابی کی زندگی کو پڑھا جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے سوالات صحابہ کو پڑھا ان کی سیرت کو پڑھا ان کے کردار کو پڑھا ان کے ایمان کو پڑھا ان کے تقوی کو پڑھا ان کی ریاضت کو پڑھا ان کی للہیت کو پڑھا خوف خدا کو پڑھا. لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں مجھے میرے نبی کا یہ جملہ نظر نہ آیا فداک ابی و امی فداک ابی و امی فداک ابی و امی. صرف ایک صحابی میرے نبی کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا میدان ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی. اے سعد تیر پھینک میں محمد اعلان کرتا ہوں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم.
آخر ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر نے وفاؤں کی انتہا کر دی، یا رسول اللہ عمر کو آپ نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یا رسول اللہ عثمان آپ کا دوہرا داماد ہے، یا رسول اللہ جناب علی فاتح حیدر ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اس کے لیے حضرت سعد کے لیے کیوں کہا؟ تو مجھے حضرت سعد کی سیرت میں وہ باب ملا، ماں کہتی ہے سعد یا مجھے رکھ لے یا نبی رکھ لے، جواب سے کہہ سبحان اللہ، یا مجھے رکھ لے یا نبی رکھ لے۔ حضرت سعد نے کہا اللہ تو تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی بیسیوں ماں بھی آ جائے میں محمد کی حق میں نبوت پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن محمد کا دامن چھوڑ سکتا۔ ادھر حضرت سعد نے ماں کو چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ ماں کو چھوڑا۔ ہائے ہائے ہائے، اوے سنی، جب مجھے کہا جاتا ہے قادیانیوں سے مصافحہ نہ کر، مجھے کہتے ہیں معاملہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، میں تجھے بتا دوں یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں، دیوبندی بھی مسلمان، بریلوی بھی مسلمان، غیر مکلف بھی مسلمان ہے، یہ جھگڑا فروعی مسائل کا نہیں، یہ مسائل اصولی ہیں۔ وہ تیرے میرے نبی کے بارے میں برا بولے، وہ تیرے میرے نبی کو گالی دے، وہ تیرے میرے نبی کی بیویاں جن کو اللہ سے امہات المومنین کہے ان کے بارے میں کہے کہ میری بیوی امہات المومنین ہے، میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں وحی اتاری ہے، حسن و حسین میری چراگاہ کے چراغے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اے سنی تیرا سوچ تو صحیح نا، تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں کیوں جاتے ہیں، تیرا پیسہ ان کے پیسوں میں کیوں جاتا ہے، تیرا کاروبار ان کے ساتھ مشارکت کیسے ہوتی ہے؟ اے تو نے کبھی سوچا ہوتا میرا نبی کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے، میرا نبی فرش پہ ہو جو نگاہ اٹھائے اللہ میرے نبی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، اور صرف قبلہ نہیں بدلتا، سبحان اللہ، مجھ سے بات ختم کرنے لگوں کو سبحان اللہ، صرف قبلہ نہیں بدلتا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اللہ فرماتے میرے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سبحان اللہ، محبوب تجھے قبلہ وہ دیتا ہوں ترضاها جس سے تو راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اے اونچی بات ہے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ میرے کربا سارے کہتے ہیں مجھ سے رب راضی ہو جائے، ربا تو کہتا ہے مجھ سے مصطفیٰ راضی ہو جائے صلی اللہ۔ امام راضی لکھتے ہیں کل واحد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، میرے پیغمبر کائنات میں ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، والا سوف یعطیک فترضی، میں اللہ تیری رضا کو چاہتا ہوں، میں اللہ چاہتا ہوں تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو سنیو جس نبی کو رب بھی کہے میرا نبی تو مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں اور تو قادیانیوں سے معاملات کر کے کاروبار کر کے شراکت کر کے اپنے نبی کو ناراض کریں تو پھر ہمارے جیسا بدبخت ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے معزز سامعین آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت سعد نے کہا ماں تجھے چھوڑتا ہوں، نبی چھوڑ سکتا نہیں۔ اللہ فرماتے میرا نبی اتنا عظیم ہے، یہاں کھڑے ہو کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے میں اللہ قبلہ بدل دیتا ہوں، میرا نبی اتنا عظیم ہے، یہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کے لیے دعا کرے میں اسے جنت البقیع بنا دیتا ہوں، میرا نبی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، یہ اپنے حجرے سے نکل کر مسجد کے محراب تک آئے میں اسے ریاض الجنہ بنا دیتا ہوں، میرا نبی اتنا عظیم ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرے میں اللہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، میرا نبی اتنا عظیم ہے، یہ ابی حریرہ کے لیے ہاتھ اٹھائے میں اللہ ابو حریرہ کی امہ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا نبی اتنا عظیم ہے جس کے بارے میں میرے نبی خود فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے محمد کریم کو جس جگہ پہ رکھا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، جس جنت کی مٹی سے مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ نے مجھ محمد کو بنایا، اسی سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا، اللہ نے اسی سے عمر کو بنایا، یہی وجہ ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ آج بھی میرا نبی جنت کے اندر ہے۔ قادیانیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا تو کرو اے کٹے کس سے ہو، جڑے کس کے ساتھ ہو، کٹے اس سے ہو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، کٹے اس سے ہو جس کا چہرہ وضوح ہے، جس کی زلفیں بلیر ہے، جس کی آنکھیں ماساک البصر ہے، جس کا سینہ علم نشرہ کا صدرک ہے، اے کٹے کس سے ہو جو پیغمبر اتنا عظیم ہے کہ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ نبی نہ بنا دے محمد کا امتی بنا دے۔ قادیانیوں کٹے کس سے ہو جس کے لیے کائنات کے رب نے
فیصلہ کر دیا میرے پیغمبر سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، تیرے بعد تیری امت جائے گی، پھر کسی اور کے لیے فیصلہ ہوگا۔ قادیانیوں کٹے کس سے ہو؟ جس کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ کوئی کٹے کس سے ہو؟ جس کے ہاتھ نیچے نہ آئے۔ اللہ تو دعا کرنے والے کے بارے میں پر دعا کو قبول کر لے، دعا کرنے والے کے بارے میں پیغمبر کی دعا کو قبول کر لے۔ اے جڑے کس سے ہو؟ جو مالی خوریت کا مریض تھا، جسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا یہ مٹی کے ڈیرے ہیں یا گڑ کا روڑے ہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا اوپر والا بٹن نیچے والا بٹن اوپر مار دیا کرتا تھا۔ وہ زانی بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ پلید بھی تھا۔ میں کبھی تنہائی میں سوچ کر بیٹھ کر سوچا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو، ربا ہم سے سب کچھ چھوٹ جائے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ، کہ ختم نبوت پر پیرا دو گے انشاءاللہ۔ ایمان کا معنی سمجھ میں آیا؟ ایمان نام سب سے پہلے نبی سے وفا، نبی سے کچھ بات سے نبی سے وفا کب ہوگی؟ جب نبی کے دشمن کو اپنا کیا سمجھیں گے؟ بولو ذرا کیا سمجھیں گے؟ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم، ایمان نام ہے نبی کے فیصلوں کو ماننے کا، یہ بھی نبی کا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے نبی قوموں کے نبی تھے، محمد پوری کائنات کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا۔ تیسرا معنی ایمان نام ہے محمد کریم سے وفا، اس انداز سے عبادت ہوگی ذات محمد کی شامل ہوگی۔ اگر میرا نبی نہیں ہوگا تو عثمان جیسا صحابی وہ عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اس میں محمد سے وفا کرنے کا، نہیں کاٹتا۔ سبق دیا کہ وہی محمد ہے جو مکہ مدینے والا محمد ہے، جس کو اللہ نے فرشتوں سے اٹھایا ہے، عرش مولا کی بلندیاں عطا کی ہے، یہی محمد ہے۔ ہری چند اختر کہتا ہے بچشمے سے از جمال محمد بقلب غنا از خیال محمد۔ لوگوں دنیا میں بڑی روشنی ہے، دنیا کے اندر روشنی کے بڑے ذخیرے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی روشنی، لیکن میں ہندو ہو کر کہتا ہوں بچشمے سے از جمال محمد بقلب غنا از خیال محمد۔ میری آنکھوں کو نور ملا ہے تو محمد کے نور سے ملا ہے، میرے دل کو غنا ملا ہے تو محمد کریم کی وجہ سے ملا ہے۔ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں جہاں روشن است خیال محمد، جہاں روشن است خیال محمد بقلب غنا از خیال محمد۔ یہ جہاں روشن ہے میرے نبی کے نور کی وجہ سے روشن ہے، دل منور ہے تو میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ آؤ علم الحمد کرو حضور کی ختم نبوت کا۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد کسی بھی مرزائی سے کوئی بھی کسی قسم کا تعلق ہم نہیں رکھیں گے۔ پکا وعدہ کرو، آج کھڑے کرو۔ کوئی مدل مرزائیوں کی مصنوعات ہم استعمال میں لاہور سے شوقورہ سے چلا، مجھے مولانا وقاص صاحب نے کہا بڑی تحریکیں کام کرتی ہیں، بڑی جماعتیں کام کرتی ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، لیکن عجیب بات ہے تلاگنگ میں آج بھی شراب بھی، آج بھی شیزان بکتی ہے۔ میں نے کہا تلاگنگ کے سنیوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اگر پتہ چلتا تو کبھی بھی شیزان نہ پیتے۔ شیزان قادیانیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ جب سے ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اور جو مسلمانوں کو کافروں کی چیز لے سکتا، قادیانیوں کی چیز استعمال کر سکتا؟ آج تک اگر کیا تو توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد شیطان استعمال نہیں کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کرو، پکی بات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پکی بات ہے۔ شیطان کا جوس، شیطان کا جیم، شیطان کی دیگر مصنوعات، بیکری کی آئٹم، کوئی بھی چیز ہم استعمال کیوں؟ اس لیے ہم کل بھی نبی کے تھے، ہم آج بھی نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کیوں ہمارے دامن میں صرف ایک اسم محمد سے وفا ہے اور کچھ بھی۔ ادھر تو محدث نصر اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، شبیر احمد عثمانی بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، کہا میں اپنے دامن میں دیکھتا ہوں کون انور شاہ کشمیری جس کی ساری زندگی قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہوئے گزری۔ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر محمد کی ختم نبوت کا پہرا نہ دیا تو مجھے میرے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ کون پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار نظر آتے ہیں۔ اوے لوگو میرا نبی اتنا عظیم ہے، ختم نبوت اتنی عظیم ہے، اس کا پہرے دار مجھے عرش والا نظر آتا ہے۔ آؤ اللہ
سنت اللہ کے قانون کا حصہ بن جائے، ہم بھی حضور کی ختم نبوت کے وفادار بن کر جئیں گے، وفادار بن کر مریں گے۔ ہمارا قادیانیوں سے کوئی بھی تعلق، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک مروں حاجت بتہا تیری حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ چاند ہو نہ سکا، آفتاب ہو نہ سکا، میرے محبوب تیرے حسن کا کوئی بھی جواب ہو نہ سکا۔ ہزاروں چاند سے چہرے نگاہ سے گزرے، اے میرے آقا تیرے بعد کسی کا بھی انتخاب ہو نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اسٹیج پہ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ، مداح صحابہ، عالم دین نعت خان حضرت مولانا رانا عثمان قصوری صاحب۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اعلان دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سالانہ سنی کانفرنس چاٹلہ جو کہ جامعہ حسینیہ کے اندر منعقد ہوتی ہے، اس دفعہ اس کی تاریخ 7 ستمبر بروز جمعرات، جس میں آنے والے مہمان شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی گجرانوالہ سے، اور اسی طرح سابق پارلیمنٹ کے ممبر صوبہ پختونخوا کے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جو کہ رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پروگرام میں خصوصی مہمان ہوں گے ابن امیر عظیمت حضرت مولانا مسرور نواز جنگوی جو کہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ یہ 7 ستمبر بروز جمعرات صبح 9 بجے سے لے کے رات گئے تک اس علاقے کی تاریخی قدیمی سالانہ سنی کانفرنس ہے، چاٹلہ کے اندر منعقد ہو رہی ہے۔ اس تاریخ کو آپ یاد رکھیے گا۔ علماء میں سے حضرت مولانا سہیل فاروق صاحب مصطفیٰ آباد سے، اور اسی طرح مفتی یاسر منیر صاحب چاٹلہ سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کی طرف سے تحریک سیرت خاتم الانبیاء کی طرف سے نظرات کا مشکور ہوں، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ کراچی سے آنے والے مہمان وہ بھی چند ہی لمحوں میں آپ کے پاس ہوں گے، اور جیسا کہ مولوی صاحب نے توڑ کا لفظ استعمال کیا، انشاءاللہ آپ سارے توڑ تک ہی بیٹھیں گے، اور توڑ کا مطلب صرف دعا نہیں ہے بلکہ ان ساتھیوں نے آپ کے لیے دعا کے بعد بھی کچھ اہتمام کیا ہے۔ دعا کے بعد جو توڑ ہوگا انشاءاللہ وہ توڑ تو نہیں یقیناً جوڑ ہوگا، آپ اس تک بیٹھیں گے۔ آپ حضرات کا اللہ ہمیں ناصر ہو۔ بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا رانا عثمان قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم سامعین محترم، آپ کے شہر تلنگانہ میں الحمدللہ مجھے 12 دفعہ کلام پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج کافی دیر کے بعد اور آج کی اس مبارک محفل میں جو کہ یہ 10ویں سالانہ محفل ہے، اس میں میری غالباً دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ حضرات بھی یقیناً بڑی محبت سے اس مبارک محفل میں، اس مبارک کانفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں بلا کسی تمہید کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ درود پاک پڑھیں، آپ یقیناً پڑھیں گے، لیکن میں اور آپ مل کر تھوڑا سا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ جاگ بھی جائیں گے اور یہ محفل مزید بابرکت بھی ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات میں سے مل کر ذرا محبت سے پڑھیے گا، اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تقریباً 12 بجنے والے ہیں۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا جتنا سننا چاہیں گے میں اتنا انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ 10 منٹ سننا چاہتے ہیں تو میں 10 منٹ، اگر 20 منٹ سننا چاہتے ہیں تو میں 20 منٹ سناؤں گا، یا اس سے زیادہ اگر ذوق ہو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کلام۔
تو محبت سے درود پاک کا ورد کیجیے گا میرے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا چند ساتھیوں کی آواز آ رہی ہے, سب کھڑے ہیں, آپ کا ہی فائدہ ہے. اور میرے درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں, بہت فضائل ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے, تبلیغ جماعت والوں سے بھی. میرے حضرت جی میرے پیر و مرشد فرما رہے تھے کہ درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے, درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو ضرور قبول ہو. تو ذرا محبت سے پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جب اس نے تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ حضور کی محبت میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ جب اس نے تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ. ایک دو فرمائشیں بھی ہیں لیکن وقت نہیں, میں جو کلام پڑھ رہا ہوں آج کل وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ چونکہ یہ ختم نبوت محفل حمدنات بھی اور ختم نبوت کانفرنس بھی ہے, تو اس حوالے سے میں ابتدا میں کلام پیش کرتا ہوں, سنیے گا. امام الانبیاء ہے وہ, اتنا لمبا سفر کرتا ہے. اگر آپ اسی طرح سنیں گے یا خاموشی سے سنیں گے تو فائدہ کیا ہے. میں سچی بات ہے, بڑی مبارک سے کل
کیا ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس تھا وہاں سے آپ تو یہیں سے آئے آپ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں ہم زور بھی لگا تھوڑا سا آپ سبحان اللہ کی صرف آپ سے اپیل ہے امام الانبیاء ہے ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہے بولے ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہے ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہے امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ فضیلت ہو تو ایسی ہو فضیلت ہو تو ایسی ہو ایسی ہر شیر کے بعد آئے گا آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے آپ کا نام بھی صحابہ رسول میں شامل ہو جائے اور یہ بہت بڑی نسبت ہے کہیں گے نا انشاءاللہ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو انہیں کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا سبحان اللہ انہیں کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ صرف واحد ذات ہے واحد انہیں کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ بصارت ہو تو ایسی ہو زیارت ہو تو ایسی ہو بصارت ہو تو ایسی ہو زیارت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریا ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو ہے متبادر ہے جی ہے انتظار کر لیں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد عظمت محمد مصطفیٰ زندہ باد شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد دیوانے پروانے ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیٹھے میں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں سنیے گا رہے حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد خلافت راشدہ میرے آقا نے کیا فرمایا لا نبی یا باقی میرے بعد کوئی نبی نہیں بولے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کیا ہے صرف قذاب دجال لعنتی کچھ کہہ لے نبی نہیں ہو سکتا نبی سنی گا نبوت کے پروان رہے حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی شیر پورا ہو کے پھر آپ نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا رہے حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی
आचार्य। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बहरहाल कलाम ये लंबा है, मैं मुख्तसर करते हुए आखिरी शेर आप इस कलाम से सुनिएगा। खुदा के हुक्म पर वो सूरह यासीन सुनाएंगे। आप तिलावत सुनते रहते हैं दुनिया में मुख्तलिफ नूरा से। एक बहुत बड़े कारी बासित रहमतुल्लाह अलैह सुना है, जब वो तिलावत किया करते थे कुफ्फार भी मुसलमान हो जाते। लेकिन मैं किस तिलावत की बात कर रहा हूँ तला का पालो। इस शेर के बाद कोई हाथ नीचे ना हो, दाया हाथ शेर पूरा हो तो आपने हुजूर की मोहब्बत में दाया हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। मैं किस तिलावत की बात करने लगा हूँ सुनिएगा। खुदा के हुक्म पर वो सूरह यासीन सुनाएंगे, कहेंगे जन्नती सारे तिलावत हो ऐसी हो, कहेंगे जन्नती सारे तिलावत हो। कहेंगे जन्नती सारे तिलावत हो तो ऐसी हो, इमामुल अंबिया है वो फजीलत हो तो ऐसी हो। एक और कलाम में पढ़ रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा आपके सामने, तो मैं पहली दफ़ा उस कलाम को पढ़ूंगा और यकीन मानिए इतना खूबसूरत कलाम है कि आप मुझे दुआएं देंगे, मज़ा आ जाएगा। आपके ज़ौक़ को सलाम, बड़ी मोहब्बत से बहुत ही खूबसूरत कलाम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको दिखाए। आमीन। दिल से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह आप सबको मदीना में बुला ले। आमीन। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा शाद तारो अपनी रंगत पर। न इतराओ ज़ियादा शाद तारो अपनी रंगत पर। न इतराओ ज़ियादा शाद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे
مدینے لے جائے اللہ آپ سب کو تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبدِ خضرا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبدِ خضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. یہ بھی کلام لمبا تھا میرے وقت کی قلت میں پیش نظر مختصر کیا اور اسی کلام کے دوران مجھے بہت پرانا کلام یاد آ گیا دماغ میں گھوم رہا ہے میں دو تین شعر اس کے سنانا چاہتا ہوں اس سے بھی خوبصورت کلام یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یہ تو نہیں کہوں کہ جو جانا چاہتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے تو بہرحال پھر بھی کہوں گا کہ جو سب مل کے لیے پڑھے گا پہلا مصرع یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. تو یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں سنائے بچے بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی بابا محفل ہے نہ جانے کس کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے تو کوشش کریں یہ پہلا مصرع اللہ سے مانگے ہم سب آپ سے مانگے یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ نام نبی لبوں پہ نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. اور مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر مجھ سے سنے وہ نعت مجھے ہمارے یہاں جو بھی صحابہ رسول تشریف لائے میں یہ شعر ان کے سب نظر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس محفل میں آپ بھی بیٹھے ہیں. قابل غور شعر کیا کہنے لگا ہوں کہ مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر ایسا کبھی تو خواب ایسا کبھی تو خواب سہانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤ انہی کے پاس. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ شعر اپنے بیٹی بھائیوں کی نظر تو کر دیا ہے آپ بھی محفل میں تو یہ شعر میں جتنے
جتنے بھی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان سب کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہیں کے پاس، سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہیں کے پاس، سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہیں کے پاس، سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہیں کے پاس، بستر نبی کے در پہ، بستر نبی کے در پہ لگانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ ایک فرمائش پڑھوں گا ضرور، مجھے فرمائش تھی تو 2 یا 3 شعر بس پھر انشاءاللہ اجازت، وقت بہت ہو گیا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، بس آخری کلام ہے، تھوڑا سا اور مزید جانتے ہیں، سنیں گے بس کبھی بھائی سنیں گے، جو سننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ میں آخری کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو کبھی نہیں لے جائے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے۔ حضرت عائشہ ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، ایک مرتبہ سوئی گم ہو گیا، آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ نہیں سناتا میرا، کہ تلاش کر رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک اتنی چمچمی کہ پورا کمرہ روشن ہو۔ بیوی کہی ہے سبحان اللہ، شیر کے بعد یہ اگر سبحان اللہ ڈیلی نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں کروں گا، لیکن مجھے افسوس ہے۔ سنیے گا، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار۔ اگلا مصرع جب میں پڑھوں، جب یہ الفاظ آئے نا بڑی شان والا، آپ نے اپنی حاضری لگاتے ہوئے، اپنی بیداری کا سبوت دیتے ہوئے حضور کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے بڑی شان والا۔ سنیے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا
پر ہے بلایا خدا نے عرش پر ہے بلایا خدا نے عرش پر ہے بلایا تیرا نہ جانا بڑی شان والا تیرا نہ جانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محبتوں کا خراج پیش کیجیے اور کریم آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی مل کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر شان اونچی ہے اور بول ہے بالا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر شان اونچی ہے اور بول ہے بالا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں کیا اور میرے اسیا کی حقیقت کتنی یارو میں کیا اور میرے اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر آقا شان اونچی ہے اور بول ہے بالا تیرا. محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. دوستان کی دشا مجھ سے قبل عظیم اللہ رسول ثنا خان مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور میرے اور آپ سب کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور ذکر خیر فرما رہے تھے. سیدہ طیبہ صدیقہ طیبہ عابدہ زاہدہ طاہرہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا آئیے ذرا ان کے بابا جان کا ذکر کرتے چلے. اب آپ ذکر شام معراج کی رات ہے میرے اور تیرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا علی میرے بستر پہ جائیے اور آرام سے لیٹ جائیے صبح لوگوں کو امانتیں دے کر آپ مدینہ میں آ جائیے. اب آپ یہ شام رات کا عالم ہے
اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو دوستی کہتے ہیں. مل کے کہیے سبحان اللہ. شان سیدنا صدیق اکبر